بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله جل وعلا في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج انشاءاللہ سورۃ العصر کی تفسیر بیان ہوگی اختصار کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ غور سے سنیں، سمجھیں، اور جتنی باتیں سنیں انہیں یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ مبارکہ چھوٹی سی صورت ہے، یا قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی آخری چھوٹی صورت سب سے یا اس سے پہلے والی سورۃ الکوثر سے شاید بڑی ہے، تو یہ مختصر سی صورت ہے۔ اور اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت اپنی مخلوق پہ حجت قائم کرنے کے لیے صرف یہی صورت نازل کر دیتا تو کافی ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں پوری زندگی گزارنے کے جو اہم ترین کام ہیں وہ سارے کے سارے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز کیا اور فرمایا والعصر، قسم اٹھا کے آغاز کیا گیا ہے، زمانے کی قسم۔ عصر کسے کہتے ہیں؟ زمانہ۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ہلاکت اور بربادی میں ہے۔ ہم میں سے سارے انسان کس میں ہیں؟ خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے دوسرا کام کیا کیا؟ اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت کی، صبر کرنے کی تلقین کی۔ تو یہ تھا اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے آغاز میں قسم اٹھائی ہے، کون سی بات سمجھانے کے لیے کہ لوگوں خبردار رہو، تم سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہو، اور خسارے سے اگر نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں 4 کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 4 کام۔ یہ گنتے جائیں انگلیوں کے اوپر اور یاد کرتے جائیں۔ نمبر 1، پہلا کام الا الذین آمنوا، خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے۔ پہلا کام کیا ہوا؟ ایمان لانا۔ وعملوا الصالحات، دوسرا کام اعمال صالحہ کرنا۔ وتواصوا بالحق، تیسرا کام حق بات ایک دوسرے کو بتانا۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت کرنا۔ ایمان، اعمال صالحہ، حق بات ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، یہ 4 کام جو پورے کرے گا وہ خسارے سے بچے گا، اور جو ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی چھوڑے گا تو وہ خسارے سے مکمل طور پہ بچ نہیں سکتا۔ اب آئیے، پہلا کام ہے ایمان لانا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھنا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ایمان کی کیا تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے؟ بولیں بولے سے۔ اور تیسرا آگے؟ جی آپ کو پتہ ہے؟
وہ تو ایمان لانا ہے، ان پہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ سارے اکثریت لوگ دیکھیں جلسے سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، مذہبی آتے ہیں، لیکن ایمان کی تعریف نہیں پتہ کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ تو اس سے اندازہ یہ لگائیں کہ ہمیں عقیدے کی بنیادی، ہمارے پاس عقیدے کا علم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی مجلسوں میں زیادہ بیٹھا کریں کہ جہاں آپ کو باقاعدہ علم حاصل کرنے کو ملے، خالی چسکے لینے کے لیے تقریریں نہیں سننی چاہیے۔ اور یہ ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے ذرا جھنجھوڑنے کے لیے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا، اور اپنے جوارح کہتے ہیں یہ جسمانی اعضاء، ان سے عمل کرنا۔ یہ 3 چیزوں کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان۔ زبان سے اقرار، اور جو اقرار کر رہے ہیں اس کو دل سے تسلیم بھی کرنا، اور پھر اس کے مطابق اس کو عمل سے ثابت بھی کرنا، اپنے جسمانی اعضاء سے، جوارح سے عمل کرنا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ اور یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے کم ہوتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے ایمان بڑھے گا، جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا ایمان کم ہوگا۔ تو یہ ہے ایمان کی تعریف، شرعی اعتبار سے ایمان کی تعریف۔ اگر کوئی آدمی دل سے مانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی عبادت کا حقدار ہے، مستحق ہے، دل سے مانتا ہے، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار نہیں کیا، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی زبان سے مان لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، اور دل میں اس کے یہ داخل نہیں ہوا، دل سے نہیں مان رہا، اس نے دل سے اسے تسلیم نہیں کیا، تو کیا وہ مسلمان کہلائے گا اللہ کے ہاں؟ اس کا ایمان صحیح ہوگا نہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسی کو تو کہتے ہیں کہ زبان سے تو اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن اس کے دل میں اسلام نہیں ہوتا۔ تو زبان سے بھی اقرار اور دل سے بھی تسلیم، یہ دونوں کام کرنے ضروری ہیں ایمان کے لیے۔ اور پھر ان کے بعد تیسرا کام بھی شرط ہے، ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے جوارح کے ساتھ عمل کرنا۔ ایک بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اسے دل سے بھی مان لیا اور عمل نہیں کیا، بالکل عمل چھوڑ ہی دیا سرے سے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ اس نے کوئی اور عمل کیا، تو کیا وہ بندہ ایمان میں باقی رہے گا یا نہیں؟ جی نہیں رہے گا، کیونکہ ایمان کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل ایمان کی شرط ہے، عمل ایمان کی شرط ہے۔ بعض لوگوں نے دین کو بڑا ایزی لے لیا ہے، آسان لے لیا ہے، اپنی مرضی کرتے رہو ساری زندگی، حلال و حرام کی تمیز کرو نہ کرو، کوئی عمل کرو، فرائض ادا کرو، واجب ادا کرو یا نہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو۔ تو دین اسلام اتنا بھی ایزی نہیں ہے، اس میں عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل ایمان کی کیا ہے؟ شرط ہے۔ کسی کا ایمان تب تک صحیح قرار نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ عمل نہیں کرتا۔ تو یہ ہے ایمان کی تعریف۔ اب ایمان کس کس پہ لے کر آنا ہے؟ اس بنیادی ایمان کیا ہے؟ وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جنہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے؟ ایک حدیث ہے مشہور جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، جس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور آ کے کہنے لگے مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے 5 ارکان اسلام بتائے. پھر کہنے لگے مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پہ ایمان لا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ، وکتبہ، اس کی کتابوں پہ، ورسلہ، اس کے رسولوں پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پہ ایمان لا، خیر و شر والی. کتنی باتیں ہو گئیں؟ اللہ پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، یعنی فرشتوں پہ، ملائکہ مطلب فرشتے، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان. کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا کون سا ہے؟ تقدیر پہ ایمان. یہ 6 باتوں پہ ایمان لانا یہ ارکان ایمان ہیں. یہ 6 کیا ہیں؟ ارکان. ہمیں پتہ ہے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کتنے ارکان اسلام؟ 5. مشہور ہے، بچپن سے یاد کرتے آئے ہیں. ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6. یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6. تو ارکان اسلام شہادتین، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا پہلا رکن ہے اسلام کا. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 ارکان اسلام ہیں. تو اسی طرح 6 ارکان ایمان ہیں. تو خسارے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. اور ایمان کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 6. آگے فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کیے. یہاں دیکھیں ایمان کے ساتھ کسے جوڑا گیا ہے؟ کسے جوڑا گیا ہے؟ عمل صالح کو. خسارے سے بچنے کے لیے خالی زبان سے اور دل سے ایمان لانا کافی نہیں ہے. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہے. ایمان میں عمل صالح شامل ہے کہ نہیں؟ جی بولیں. ابھی بتایا نا، ایمان میں عمل صالح شامل ہے. لیکن آمنو کے بعد الگ سے وعاملوا الصالحات کیوں آیا ہے جب ایمان میں شامل ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی زبان اور دل سے ایمان کافی ہے، عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے. الگ کر کے تاکید کے لیے بیان کر دیا ہے. اور عمل صالح کسے کہا جاتا ہے؟ کون سا کام ایسا ہے جسے دیکھ کے ہم عمل صالح کہیں گے؟ کون سی کسی کام میں نشانی؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے عمل صالح کا مطلب ہے نیک کام. اب نیک کام کا معیار کیا ہے؟ کیسے طے کیا جائے گا کہ فلاں کام نیک ہے اور فلاں کام نیک نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ 2 چیزیں دیکھنی ہے ہمیشہ. عمل صالح کون سا عمل ہوگا جس میں 2 چیزیں پائی جائیں؟ نمبر 1 اخلاص. پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص. اور دوسری چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ جو کام ہم کریں وہ سنت کے مطابق ہو، سنت سے ثابت ہو. ایک بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ، رات کو اٹھتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوت میں نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں پڑھتا تو اس کا یہ عمل صالح نہیں ہوگا. اور ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، سنت کے مطابق پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتا، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، یا کوئی اور عمل سنت کے مطابق کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تو تب اس کا یہ عمل صالح نہیں ہوگا. عمل صالح کون سا عمل ہے کہ جس میں اخلاص ہو اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو وہ عمل صالح ہوگا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. اب یہاں ایک اور بڑا اہم نقطہ بیان کیا جائے گا کہ ہم نے ارکان ایمان کے بارے میں سنا کہ ارکان کتنے ہیں ایمان کے؟ 6، جس میں اللہ پہ ایمان لانا. اللہ تعالیٰ پہ بندہ کیسے ایمان لائے گا؟ فرشتوں پہ کیسے لائے گا؟ کتابوں پہ، رسولوں کے اوپر، آخرت کے دن پہ، تقدیر پہ.
کب ایمان لا سکتا ہے صحیح طریقے سے؟ جب اس نے ان 6 کے 6 ارکان ایمان کے بارے میں قرآن و حدیث میں پڑھا ہوگا، علم حاصل کیا ہوگا، تبھی لائے گا کہ نہیں؟ بھئی کب اسے یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پڑھے گا، ملائکہ کے بارے میں قرآن و حدیث سے پڑھے گا، اللہ کی کتابوں کے بارے میں پڑھے گا، آخرت کے دن کے بارے میں پڑھے گا، اللہ کے رسولوں کے بارے میں پڑھے گا، تقدیر کے بارے میں پڑھے گا، تو ہی اس پہ ایمان لائے گا یقین کے ساتھ۔ تو ایمان سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ ایمان لانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو پہلا کام کیا ہوا؟ علم، پھر ایمان اور پھر عمل، یعنی ایمان اور عمل علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا بنیادی، کم از کم جتنا ایمان اور عمل صالح کے لیے علم ضروری ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، اس کی آخری آیت کریمہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے۔ آگے بتایا صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ دکھانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اب اس بات کو، نقطے کو غور سے سمجھنا ہے۔ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے راستے سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ نہ ان کے راستے پہ چلا اور نہ ان کے راستے پہ چلا، اور وہ کون سے ہیں؟ المغضوب علیہم، وہ لوگ، وہ قوم جس پہ تیرا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں۔ کون سی قوم ہے؟ یہود، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، اور جو لوگ الضالین گمراہ ہوئے وہ کون سے ہیں؟ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ یہودیوں پہ اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ جی کون بتائے گا؟ یہودیوں پہ اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا۔ ان کے پاس اللہ کے انبیاء آتے، اللہ کی آیات لے کر، اللہ تعالیٰ کی شریعت لے کے، وہ پڑھتے سمجھتے لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو جس کے پاس علم ہو اور پھر بھی وہ عمل نہ کرے تو وہ کس کے راستے پہ چل رہا ہے؟ کس کے راستے پہ چل رہا ہے؟ یہودیوں کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور عیسائی گمراہ کیوں ہوئے؟ کہ انہوں نے بغیر علم کے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور جب بندے کے پاس علم نہیں ہوگا نماز کیسے پڑھنی ہے تو وہ کوئی نئی نماز پڑھ لے گا، ظاہر سی بات اسے آتی نہیں پڑھنی، علم حاصل کیا ہی نہیں۔ تو عیسائیوں نے یہ کام کیا، علم حاصل نہیں کیا اور عمل شروع کر دیا، تو نتیجے میں گمراہ ہو گئے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کا الٹ کام کیا، یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اور عیسائیوں کے پاس علم کے بغیر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم والوں کا راستہ کون سا ہے؟ کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں، علم کے بغیر عمل نہیں کرتے، اور جب علم آ جاتا ہے تو عمل چھوڑتے نہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کے راستے سے بھی بچنا ہے اور عیسائیوں کے راستے سے بھی بچنا ہے۔ آج اکثریت مسلمانوں کی کون سے راستے پہ چل رہی ہے؟ جی عیسائیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں زیادہ، علم نہیں ہے۔ جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ عیسائیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور جن کے پیچھے چل رہے ہیں، جن کے پاس علم ہے، وہ کن کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ جنہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے گمراہی کی طرف لگایا ہے، وہ کن کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ وہ یہودیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چند لوگ چل رہے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم کہیں گے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ لوگ خسارے سے بچیں گے جو ایمان لائے
اور اعمال صالحہ کیے تو سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو پہلے علم، پھر ایمان اور عمل، اور اس کے بعد تیسری بات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، عمل صالح خود کیا، اس کے بعد روکنا نہیں اپنے تک، آگے بھی حق بات ایک دوسرے کو بتانی ہے، حق بات ایک دوسرے کو سمجھانی ہے، ایک دوسرے تک پہنچانی ہے۔ یہ کس کس کے اوپر لازمی ہے؟ حق بات ایک دوسرے کو بتانا کس کس پہ لازمی ہے؟ جتنے لوگوں کو انسان کہہ سکتے ہیں اور وہ انسان جو خسارے سے بچنا چاہتا ہے اس پہ لازمی ہے کہ ایک دوسرے کو حق بات بتائے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو یہاں اس جگہ پہ بیٹھا ہے یا کہ ممبر محراب پہ بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، صرف وہی تقریر کرے گا، وہی دین کی بات کرے گا۔ نہیں، ہر بندہ، ہر مسلمان کے اوپر لازمی ہے کہ جتنا اس کے پاس علم ہے اتنا وہ عمل کرے اور اسے آگے پہنچائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیسرا کام ہے حق بات ایک دوسرے کو بتانا، اور یہ اللہ کے نبیوں کا کام ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین جاب، نوکری، دنیا کا سب سے بہترین پیشہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا ہی ہو سکتا ہے نا۔ اور وہ کیا تھا؟ حق بات ایک دوسرے کو بتانا۔ لیکن ہمارے اندر جو ہے نا تھوڑا سا جھجک ہے، ہم شرماتے ہیں دین کی بات کرتے ہوئے، جبکہ ہمیں اس چیز سے خوف زدہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے شرما سکتے ہیں ایسے کام سے، یا معاذ اللہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یا معاشرے کے اندر دین کی بات کرنا اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتے ہیں اس کام سے، جبکہ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا ہے، اللہ کے رسولوں کا ہے۔ اس بات کے اوپر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم دین کی بات آگے پہنچا رہے ہیں تو اس بات کے اوپر خوش ہونا چاہیے، مطمئن ہو رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے دین کی بات کرنے کے لیے، دین کی بات آگے پہنچانے کے لیے۔ تو یہ کام معمولی کام نہیں، یہ اللہ کے نبیوں کا، رسولوں کا کام ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی بڑی اہم بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں، جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ علم کی فضیلت میں ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کے کیا ہیں؟ وارث۔ آپ میں سے کون نہیں چاہے گا نبی کا وارث ہونا؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہر کوئی بیٹا اپنے باپ کا وارث بنتا ہے، جائیداد لے لیتا ہے، کوئی منصب لے لیتا ہے، بادشاہ مر گیا، اس کا بیٹا اس کی جگہ بادشاہ بن گیا، یا بعض اوقات کسی جماعت کا امیر مر جاتا ہے، بیٹا کوشش تو کرتا ہی ہے نا باپ کی جگہ لینے کے لیے، کچھ کامیاب ہوتے ہیں کچھ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر مختلف وراثتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں نے دنیا کے اندر نہ درہم چھوڑے ہیں نہ دینار چھوڑے ہیں۔ وہ کیا چھوڑ کے گئے؟ نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ کون سا خزانہ ہے جسے نبیوں کی وراثت کہا جا سکتا ہے؟ کون سا خزانہ اللہ کے انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم کا خزانہ۔ تو جس نے اس علم کو حاصل کیا تو وہ یہ سوچے کہ اتنا بڑا خزانہ، اتنی بڑی وراثت اسے مل رہی ہے کہ اللہ کے نبیوں کا وہ وارث بن رہا ہے۔ تو ہمیں اس ریس میں آگے سے آگے نکلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس سے منہ چھپائیں اور بھاگیں۔ ہمیں اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صبح شام محنت کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ کوئی علم حاصل کرے گا اتنا اللہ کے نبیوں کا بڑا وارث بنے گا، اتنا زیادہ وراثت حاصل کرے گا۔ تو دین کے علم کو کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا۔ اور یہاں ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر کوئی دین کا علم حاصل کر رہا ہو تو اکثر لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم پڑھ کے کیا کرو گے؟ سنا ہوگا آپ نے کہ نہیں سنا ہوگا؟ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کیا کر رہے ہو؟ دین کا علم حاصل کر رہے ہو؟ جی۔ اچھا پھر کیا کرو گے؟ مطلب یہ سوال ہے، لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ اگر دین کا علم حاصل کریں گے تو اس کے بعد کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، بندہ بھوکا مرے گا۔ بھائی اتنی ہزاروں کروڑوں جو دنیا کے اندر لیبر ہے،
وہ کوئی پڑھی لکھی ہے نہ، اس کے پاس دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم. اللہ تعالیٰ اسے روزی روٹی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ انہی میں سے بعض لوگ اچانک بڑے امیر ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچانک اسی لیبر کلاس طبقے میں سے اٹھ کے کئی لوگ بڑے کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں. کتنی مثالیں ہوں گی آپ کے سامنے. تو کیا کسی کے پاس پیسے آنے جانے کے لیے دنیاوی تعلیم ہونا ضروری ہے؟ اگر یہ شرط ہوتی تو کوئی بھی جاہل بندہ امیر نہ ہوتا. تو لوگوں نے دین کے علم کو اتنا حقیر سمجھ لیا ہے اور شرم نہیں آتی ایسی غلیظ قسم کا سوال کرتے ہوئے کہ اگر کوئی بندہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے بجائے اس کے کہ اس کو حوصلہ دلائیں، اس کو جذبہ دلائیں، آگے سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اس کو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی تم کرو گے کیا؟ بھائی کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہیں دیا رزق؟ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو رزق نہیں دیا کیا؟ کہ دیا ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ ساری زندگی اللہ کے انبیاء رسولوں نے کیا کیا؟ دین کا کام کیا نا. وحی کے ذریعے انہیں علم ملتا تھا، علم آگے پہنچاتے تھے، خود بھی عمل کرتے تھے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے. یہ دنیا کے سب سے معزز ترین لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ اللہ کے انبیاء. تو جو علم حاصل کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کریں، یہ خود بے وقوف لوگ ہیں، میں تو نبیوں کی وراثت حاصل کر رہا ہوں، اور جو خزانہ مجھے مل رہا ہے ان جاہلوں کو ملا نہیں ہے، اس لیے ان کو اس کی قدر نہیں ہے. تو علم حاصل کرنا، اس پہ عمل کرنا اور آگے اسے پھیلانا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کے نبیوں کا کام ہے. تو جو بندہ اس راستے پہ چل پڑا A to Z، وہ کس کے راستے پہ چل رہا ہے؟ پوری اس کی سمت ڈائریکشن کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کے نبیوں کے راستے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اور کیا ہو سکتا ہے بندے کے اوپر کہ وہ اللہ کے نبیوں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اور اللہ کے انبیاء رسولوں نے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ جنت میں. جو اس راستے پہ پیچھے پیچھے جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ پھر اس کا راستہ جنت کی طرف ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے اسی بات کے بارے میں، فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جس نے ایسا راستہ اختیار کیا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے، علم کی چاہت کرتا ہے، طلب علم کا راستہ جس نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس علم والے راستے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. دنیا میں کون سا علم ہے جس کے راستے کو اختیار کرنے سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے؟ کون سا علم ہے یہ؟ جو اللہ کے نبی لے کر آئے وہ علم ہے، جو اللہ کے انبیاء چھوڑ کے گئے وہ علم ہے. تو جب کوئی دین کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ دنیا کا بہت بڑا انعام میرے پاس آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کسی چیز کا سوال نہیں کیا. ہم لوگ پیسے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مال مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، اور کیا مانگتے ہیں؟ کوئی پلاٹ مانگ لے گا، کوئی گاڑی مانگ لے گا اچھی سی اچھی، اور کیا مانگے گا جی؟ لوگوں کی خواہشیں کیا ہوتی ہیں آج کل؟ تو سب سے زیادہ بڑی خواہش ہوتی ہے نا میرا پلاٹ ہو وہاں فلاں جگہ پہ. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کو بھی آپ نے لیول چیک کرنا ہے تو اس کی جگہ سے بڑی اس کو چیک کیا جاتا ہے، معیار بنا دیا ہم نے کہ کتنے پلاٹ ہیں آپ کے، کتنے گھر ہیں، کتنے نہیں ہیں، کرائے پہ کہ دکان پہ رہتے ہیں، مکان میں رہتے ہیں یا اپنا ہے، کس جگہ پہ ہے. ہم یہ چیزیں مانگتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا دنیا میں؟ سوائے علم کے اور کچھ نہیں مانگا، اور فرمایا رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو جو علم حاصل کرتا ہے وہ چیز مانگ رہا ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے رب سے مانگی ہے. تو یہ تین کام کرنے ہیں، علم، اس کے بعد ایمان و عمل، اور تیسرا کام آگے لوگوں تک پہنچانا. چوتھا کام کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرنا. اچھا پہلے تین کام تو ترتیب سے چل رہے ہیں، علم اور اس کے بعد عمل اور آگے پہنچانا. یہی کر سکتے ہیں نا ہم، پہلے علم حاصل کیا، پھر اس پہ عمل کیا، پھر آگے پہنچایا، پوری ترتیب ہے. یہ چوتھا کام جو صبر ہے، صبر کا ان تینوں چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ صبر کا کیا لنک ہے؟ اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. جب آپ کو لوگ غلیظ قسم کے جملے کسیں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے. لوگ جب آپ کو آ کے کہیں گے کہ بھائی تم کرو گے کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے، شادی کیسے کرو گے، بچوں کو کیا کرو گے،
اس قسم کے جاہلوں والے جملے جب بولے جائیں گے تو پھر علم حاصل کرنے والا کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اور پھر جب علم حاصل کرنے والا عمل کرتا ہے، علم حاصل کر لیا عمل کرتا ہے، تو عمل کے اوپر بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ کتنے اعمال ایسے ہیں جن پہ صبر کرنا پڑتا ہے. آپ داڑھی رکھ لیں، بعض اوقات تو ماں باپ ہی روکتے ہیں کہ کیا تم کیا جوانی بھی مولوی بن گئے ہو، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی عورت کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ پردہ کر لے، بے پردہ عورت پردے کی طرف آ جائے تو اس کو بھی خاندان والے لوگ جینے نہیں دیتے. کبھی اس کا خاوند تانے مارتا ہے، کبھی اس کے رشتہ دار مارتے ہیں، کبھی اس کا رشتہ ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو عمل کے اوپر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر صبر کرنا پڑے گا. دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر. تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی صبر، دین پہ عمل کرنے کے لیے بھی صبر. اور تیسرا، جب دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دین کی بات آگے پہنچاتے ہیں، حق بات آگے پہنچاتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو اس پہ تو بہت ہی زیادہ صبر چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جو بندہ غلط راستے پہ چل رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے صحیح راستے کا ذکر ہو. ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے سامنے کہا جائے کہ فلاں کام کرنا گناہ ہے. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک بندہ حرام کمائی کر رہا ہے اور اس کو آپ جا کے کہیں کہ بھائی یہ تمہارا ذرائع آمدن حرام کے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ بات کی جائے اور میری کمائی کو حرام کہا جائے. ایک حکمران ہے، وہ اس کا انداز حکومت میں کچھ غلطیاں ہیں، اس کو جا کے اگر کوئی نصیحت کرتا ہے کہ بھائی سیدھے راستے پہ چلو، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کیا کرے؟ سزا دے کہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو رہا ہے، مجھے آ کے بتا رہا ہے، اور وہ آپ کو سزا دے. تو تب کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا نام سنا ہے؟ سب نے سنا ہے. انہیں حاکم وقت نے کوڑے مارے. کس وجہ سے؟ ایک مسئلے کی وجہ سے. اور مسئلہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں. وہ کیا کہتا تھا کہ یہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام صاحب حق پہ قائم رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. انہیں کوڑے مارے گئے. صبر کرتے رہے. یعنی زبان سے بھی کوئی غلط بات، دو لفظ نہیں نکالے، کوڑے کھا میاں رحمہ اللہ. اور ان سے پہلے صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، اور ان سے بھی پہلے اللہ کے نبی اور رسولوں کی سیرت پڑھیں. تو کون سے ایسے نبی یا رسول دنیا میں آئے اور انہیں تکلیف نہ آئی ہو؟ کوئی ہیں ایسے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نیک بندے کو آزمایا ہے. اور جتنا زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے، قریب ترین ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنا زیادہ اسے آزماتا ہے. تو جب آزمائش آئے تو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. تو اس لیے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جو حق بات ایک دوسرے کو بتاؤ اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرو. اب ایک بندے نے علم حاصل کیا، ایمان اور عمل والا معاملہ پورا کیا، پھر اس کے بعد حق بات بھی ایک دوسرے کو بتائی، صبر بھی کبھی ایک دوسرے کو کہا، تلقین کی، وصیت کی. اس کے بعد اور بندہ کیا کر سکتا ہے؟ سوچیں. سارے کام زندگی کے پورے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے نا. تو یہ پوری زندگی کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورت میں بیان کر دیا ہے. جس نے یہ 4 کام کر لیے وہ خسارے سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات کی طرف چلا گیا، ہلاکت اور بربادی سے باہر نکل آیا. اور جس نے یہ 4 کام نہیں کیے تو وہ کس میں ہے؟ خسارے میں ہے. چاہے اس کے پاس بڑا مال آ جائے، دولت کے انبار جمع کر لے، بہت زیادہ شہرت آ جائے، بڑے سے بڑا منصب آ جائے، یا کوئی اور چیز جس پہ وہ بڑا فخر کرے، جس نے یہ 4 کام نہیں کیے، دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس آ جائیں تو وہ کس میں ہے؟ خسارے میں ہے. تو خسارے سے نکلنا ہے تو یہ 4 کام کرنے ہیں. اب ہر کوئی اپنے اوپر خود سوچے، اپنے بارے میں اندازہ لگائے کہ میں خسارے سے نکلنے والے کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.